السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا بقیہ حصہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنانے کے بعد انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے حق اور توحید کی دعوت دو اور اس سے کہو کہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کریں۔ حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ اے اللہ، اس کام میں میرے بھائی ہارون کو میرا شریک بنا دے، کیونکہ ان کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح اور صاف ستھری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول کی اور حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ وہ ابھی مصر میں ہی تھے۔ سورۃ الشعراء میں ہے وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ۔ ذرا اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان چلتی نہیں ہے، اس لیے آپ ہارون کو بھی یہ پیغام بھیج دیجئے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 10 تا 13۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو بڑی نشانیاں اور معجزے عطا کیے تاکہ ان کے ذریعے ان کی نبوت کی پہچان ہو سکے۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ ان کا جو ڈنڈا تھا وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر بغل میں لے جاتے، پھر جب باہر نکالتے وہ بہت زیادہ چمکدار ہو جاتا۔ یہ ساری باتیں ابھی طور پہاڑ پر ہو رہی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے آئے تھے۔ آپ کے اہل و عیال وہیں جنگل میں آپ کے آگ لانے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہاں سے فارغ ہو کر آپ ان کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے نوازا ہے اور اس نے مصر جانے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ آپ مدین جانے کے بجائے وہیں سے مصر کے لیے نکل پڑے۔ مصر پہنچ کر والدہ اور اپنے بھائی حضرت ہارون سے ملاقات کی۔ حضرت ہارون کو وحی کے ذریعے پہلے ہی پوری تفصیل بتا دی گئی تھی۔ اب دونوں بھائیوں نے فرعون کے پاس جانے کا پروگرام بنایا۔ جب والدہ کو پتہ چلا کہ دونوں فرعون کے پاس جا رہے ہیں تو وہ گھبرائیں، مگر دونوں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ خدا کا حکم ہے اور اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ والدہ کو پہلے ہی خدا کے وعدے کی سچائی کا تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ بالکل بے خوف ہو گئیں۔ پھر دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بغیر ڈرے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ فرعون کے پاس پہنچ کر حضرت موسیٰ نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور اس سے کہا کہ اللہ نے ہمیں اپنا رسول بنایا ہے، ہم تیرے پاس حق لے کر آئے ہیں، تو ایمان لے آ اور بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے۔ فرعون نے آپ کو جھٹلایا اور الٹی سیدھی بحث کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ و ہارون نے اسے کئی بار سمجھایا مگر وہ اور اس کے درباری اپنی ہر دھرمی پہ اڑے رہے۔ حضرت موسیٰ نے انہیں معجزے دکھائے تو وہ آپ کو جادوگر کہنے لگے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ اپنے جادو سے مصر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم اسے جادو کہتے ہو؟ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ سورہ یونس میں ہے ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے عقل دکھائی اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا جب تمہارے پاس حق آ گیا ہے تو تم اسے جادو کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ سورہ یونس آیت نمبر 75 تا 77۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کا فرعون پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ آپ سے بحث کرتا اور آپ کو جادوگری کہتا رہا۔ پھر فرعون نے آپس میں مشورہ کیا کہ انہیں شکست دینے کے لیے پورے ملک کے ماہر جادوگروں کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم ایک دن طے کر لو جب تمہارا اور جادوگروں کا مقابلہ ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس کے لیے تہوار یعنی عید اور میلے کا دن سب سے بہتر رہے گا تاکہ سارے لوگ جمع ہو جائیں اور سب کے سامنے حق واضح ہو جائے۔ چنانچہ سارے ملک میں یہ خبر پھیلا دی گئی اور فرعون نے پورے ملک سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ جیسے تیسے وہ دن آ پہنچا۔ جادوگروں سے فرعون نے بڑے بڑے وعدے کیے کہ اگر تم نے موسیٰ کو شکست دے دی تو تمہیں بڑے انعام سے نوازا جائے گا۔ جادوگروں نے میدان میں اپنے جادو کا کرشمہ دکھایا اور اپنی رسیاں اور لاٹیاں زمین پر ڈالی
جو سانپ اور اژدہی کی شکل میں دوڑنے بھاگنے لگی۔ ایک سیکنڈ کے لیے تو حضرت موسیٰ بھی کچھ نروس ہو گئے، مگر جلدی ان کا ڈر دور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی ڈالا۔ چنانچہ آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اژدہا بن گئی، اور ذرا سی دیر میں اس نے جادوگروں کی رسیوں کو نگل لیا اور سارا میدان صاف ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ جادوگر نہیں بلکہ ان کے پاس جادو سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے۔ چنانچہ وہ سب کے سب اسی وقت ایمان لے آئے۔ فرعون یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور انہیں ڈرانے دھمکانے لگا، لیکن اب جادوگروں پر اس کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کے کچھ نوجوان بھی اسلام لے آئے تھے، مگر فرعون کے ڈر سے انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان نہ کیا۔ اس شکست سے فرعون بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اس نے ایک بار پھر حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے یہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ الغرض وہ ظلم کرتا رہا اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور انہیں اللہ پر بھروسہ کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ سورۃ الاعراف میں ہے قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا الی آخر الآیہ۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، زمین کا مالک اللہ ہی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور نتیجہ تو پرہیزگاروں کے ہی حق میں ہے۔ وہ بولے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا گیا اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا امید ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور ملک میں تمہیں خلیفہ و بادشاہ بنائے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 128 اور 129۔ جب فرعون اپنے ظلم سے باز نہ آیا اور بنی اسرائیل کو ستاتا ہی رہا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تاکہ وہ اپنے غرور سے نکل کر حق کی طرف آ سکے۔ کبھی ان پر قحط سالی کا عذاب بھیجا، کبھی ٹڈیوں کا لشکر بھیجا اور کبھی دوسرے عذاب بھیجے، مگر وہ باز نہ آئے۔ جب بھی کوئی عذاب آتا تو فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ سے کہتے کہ اللہ سے اس عذاب کو ہٹانے کی دعا کرو، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ کی دعا سے جب وہ عذاب ہٹ جاتا تو وہ لوگ پھر سرکشی کرنے لگتے۔ جب اس طرح بھی وہ باز نہ آئے تو اب اللہ پاک نے آخری فیصلے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ تم اپنی قوم کو لے کر مصر سے فلسطین کے لیے نکل جاؤ۔ مصر سے فلسطین جانے کے دو راستے ہیں، ایک خشکی کا راستہ ہے جو مختصر ہے، دوسرا سمندری راستہ ہے جو لمبا ہے، مگر اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم سمندر کے راستے سے ہی جاؤ۔ ادھر حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، ادھر فرعون کو خبر ہو گئی، وہ فوراً ہی اپنا لشکر لے کر ان کے پیچھے نکل پڑا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر تو گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اب پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کبھی نہیں، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ نے سمندر پر اپنا عصا مارا تو اس میں راستے بن گئے۔ آپ اور آپ کی قوم ان راستوں سے سمندر پار کر گئے۔ پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر بھی راستہ دیکھ کر سمندر میں گھس گئے، مگر جیسے ہی حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم دوسرے کنارے پر پہنچے اللہ پاک نے وہ راستہ ختم کر دیا اور پانی اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ فرعون اور اس کا لشکر بھی سمندر میں ہی ڈوب گئے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے اپنے ایمان لانے کا اظہار کیا، مگر اللہ پاک نے آخری وقت کے ایمان کو قبول نہیں کیا، کیونکہ جب سانس حلق میں اٹک جائے یا عذاب سامنے دکھائی دینے لگے تو اس وقت کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں یہ اور فرمایا کہ ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے اور اسے بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیں گے۔ یہ تفصیل مختلف صورتوں میں بیان ہوئی ہے۔ فرعون کے ایمان لانے اور اس کے بدن کو بچا لینے کی بات سورہ یونس آیت نمبر 90 تا 92 میں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جیسا کہ آثار قدیمہ کے ماہرین کہتے ہیں کہ مصر کے میوزیم میں جس فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے وہ یہی فرعون ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کو نجات ملی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے انہیں حکم دیا کہ اپنے آبائی ملک فلسطین جاؤ اور وہاں جو قوم اس پر قبضہ کیے ہوئے ہے اس سے جہاد کرو، فتح تمہاری ہوگی۔ بنی اسرائیل نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ وہ ایک جنگل یعنی وادی تیہ میں 40 سال بھٹکتے رہے۔ وہ روزانہ صبح مصر کے لیے روانہ ہوتے اور جب رات کو قیام کرتے تو صبح اٹھ کر دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں ہیں۔ سورہ مائدہ آیت 21 تا 26 میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ اس جنگل میں بھی ان پر اللہ کی نعمتیں برستی رہیں۔ یہاں کھانے پینے اور سر ڈھانپنے کا کوئی انتظام نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصی طور پر ان چیزوں کا انتظام فرمایا۔ کھانے کے لیے من و سلوہ نازل فرمائے، پانی کے لیے پتھروں سے چشمے جاری کروائے
اور دھوپ سے بچانے کے لیے بادل کو ان پر سایہ کرنے کا حکم دیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 57 میں دیکھی تفصیل۔ مگر وہ اتنی کمبخت قوم تھی کہ بیٹھے بٹھائے ملنے والے رزق سے بھی اپنی اکتاہٹ کا اظہار کرنے لگی تو اللہ پاک نے انہیں اس نعمت سے محروم کر دیا۔ اب جب صورتحال ٹھیک ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات عطا کرنے کے لیے طور پہاڑ پر بلایا۔ ادھر حضرت موسیٰ اپنے رب کے بلاوے پر وہاں گئے، ادھر بنی اسرائیل نے آپ کے پیچھے پھر سرکشی دکھانی شروع کر دی۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ کے نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر سامری نام کے ایک شخص نے زیورات کا ایک بچڑا بنا کر لوگوں سے کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے، تم اس کی پوجا کرو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں اس سے روکنے کی پوری کوشش کی، مگر وہ سامری کی باتوں میں آ کر بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ ادھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو اس کی خبر کر دی۔ وہ غصے کی حالت میں وہاں سے واپس ہوئے۔ جب ان کی یہ بدتمیزی دیکھی تو انہیں خوب ڈانٹ ڈپٹ کی اور مجرموں کو سزا دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے ان کے سامنے تورات پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شریعت عطا فرمائی ہے۔ وہ اتنے کمبخت تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہم کیسے مان لیں کہ یہ شریعت تمہیں خدا نے دی ہے؟ ان کی یہ بےہودہ بات سن کر حضرت موسیٰ نے ان میں سے 70 لوگوں کو منتخب کیا اور انہیں اپنے ساتھ کوہ طور پر لے گئے تاکہ وہاں یہ بھی اللہ کا کلام سن سکیں اور واپس آ کر حضرت موسیٰ کی تصدیق کر سکیں۔ وہاں پہنچ کر جب انہوں نے کلام الہی سنا تو کہنے لگے ہم کیسے مان لیں خدا بول رہا، جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے یہ بات نہیں مان سکتے۔ ان کی اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے سب کو موت کی نیند سلا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی بخشی۔ سورہ بقرہ میں یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ ان سب گستاخیوں اور بدتمیزیوں کے علاوہ بنی اسرائیل نے اور بھی بہت سی بدتمیزیاں کی جن کی پوری تفسیر کا یہ موقع نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل بڑی بدبخت قوم تھی۔ ان کی پوری تاریخی گستاخی، سرکشی اور بدتمیزیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بار بار احسان کیا اور طرح طرح کی نعمتیں نازل فرمائیں، مگر وہ ہر بار اپنی خباثت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ایک بار تو جب حضرت موسیٰ نے انہیں جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے یہ گستاخانہ جواب دیا کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے، تم دونوں جہاد کرو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 24۔ ان کی ان گستاخیوں کے باوجود حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون انہیں سمجھاتے رہے، بار بار نصیحت کرتے رہے اور ان میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ پھر جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو وفات دے دی اور اس نے کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ان دونوں کی وفات وادی طی میں ہی ہوئی۔ ان دونوں کی وفات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو ان کا نبی بنایا اور انہی کی سرکردگی میں فلسطین فتح ہوا اور اس طرح ان کا ملک انہیں واپس ملا۔ حضرت موسیٰ کا ایک اہم قصہ وہ بھی ہے جو حضرت خضر کے ساتھ پیش آیا۔ سورہ کہف آیت 60 تا 82 میں بڑی تفصیل سے اسے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تنبیہ کی کہ ہمارے ایک بندے کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس علم سے مراد علم تکوینی ہے، یعنی اللہ کا وہ نظام جس کے تحت وہ کائنات کو چلا رہا ہے۔ تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے وہ علم حاصل کرو۔ حضرت موسیٰ ان کے پاس گئے تو انہوں نے اس شرط پر انہیں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی کہ خود سے کچھ سوال نہ کریں گے جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں۔ پھر ان کے ساتھ 3 اہم واقعات پیش آئے۔ نمبر 1، جب وہ حضرت خضر کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ چونکہ نبی تھے اس لیے ان سے برداشت نہ ہوا، فوراً بول پڑے یہ آپ نے کیا کر دیا۔ دوسرا، آگے بڑھے تو حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ پھر بول پڑے کہ آپ نے ایک بے گناہ کو کیوں قتل کر دیا۔ نمبر 3، آگے بڑھے تو ایک بستی میں پہنچے، بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اتفاق یہ کہ وہاں ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، اگر وہ چاہتے تو اس دیوار کو درست کر کے کچھ مزدوری حاصل کر لیتے اور اس سے اپنے کھانے کا انتظام کر سکتے تھے، مگر حضرت خضر نے اس دیوار کو ایسے ہی درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ پھر بول پڑے اور انہیں ٹوک دیا۔ حضرت خضر نے کہا اب تم میرے ساتھ مزید نہیں رہ سکتے، تمہیں 2 موقع دیے گئے لیکن اب اس کے بعد گنجائش نہیں۔ ہاں البتہ میں تمہیں ان واقعات کی حکمت بتائے دیتا ہوں۔ اولاً یہ کہ میں نے یہ جو کچھ بھی کیا اللہ کے حکم سے کیا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں جو کچھ کرتا ہے حکمت کے ساتھ ہی کرتا ہے، چنانچہ ان واقعات کی حکمت یہ ہے۔ نمبر 1، کشتی میں اس لیے سوراخ کر دیا کہ یہ چند مسکینوں کی تھی اور سمندر پار ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا۔ میں نے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ وہ اسے نہ چھینے اور ان مسکینوں کی کمائی چلتی رہے۔ نمبر 2، بچے کو اس لیے قتل کر دیا کیونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اگر یہ بچہ بڑا ہوگا تو اپنے والدین کو ستائے گا
اور انہیں کفر پر مجبور کرے گا۔ نمبر 3، دیوار اس لیے ٹھیک کر دی کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دبا ہوا تھا جو ان کے نیک والد نے ان کے لیے دفن کر رکھا تھا، لہٰذا جب وہ جوان ہو جائیں گے تو اپنا یہ خزانہ حاصل کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ان تمام واقعات اور قصوں میں ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، اور بنی اسرائیل کی طرف سے جو جواب اور جو بدتمیزیاں پیش آئی ان سب میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی موجود ہے۔ نمبر 1، جو لوگ حکومت و اقتدار کے مالک ہوتے ہیں وہ اپنی کرسی کے لیے کبھی کوئی خطرہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرعون کو اندازہ ہوا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ اس کے اقتدار کو ختم کر دے گا تو اس نے ان کے بچوں کو قتل کرنے کا ظالمانہ حکم دے دیا۔ نمبر 2، غلامی بہت بری چیز ہے۔ اللہ پاک کو یہ بات ناپسند ہے کہ اس کے کچھ بندے دوسروں کو اپنا غلام بنا کر رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی بعثت کا ایک مقصد یہ بتایا گیا کہ انہیں بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے کسی کو بھی کبھی غلامی پر راضی نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، عورت کے لیے شرم و حیا کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے حضرت شعیب کی بیٹی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات خاص طور سے ذکر کی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے شرماتی ہوئی آئی۔ آج کے بے حیائی کے دور میں ضرورت ہے کہ مسلمان عورتیں حضرت شعیب کی بیٹی کو نمونہ بنائیں۔ نمبر 4، حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ باطل چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخر کار اسے مٹنا ہی ہوتا ہے۔ فرعون کے پاس طاقت و قوت کی کوئی کمی نہ تھی، مگر آخر کار وہ بھی ہلاک ہونے سے بچ نہ سکا۔ مسلمانان عالم کو خدا کی سنت پر بھروسہ رکھنا چاہیے، البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ باطل سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت پوری طرح تیار رہیں اور ممکنہ اسباب و وسائل اختیار کرنے سے پیچھے نہ رہیں۔ نمبر 5، اللہ کی مدد ہمیشہ حق والوں کے ساتھ رہتی ہے، مگر پہلے وہ ان کا امتحان لیتا ہے۔ چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کی مدد کی اور انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ نمبر 6، اللہ کی مدد گھر بیٹھے بٹھائے نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے ہاتھ پیر چلانے پڑتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو ان کا ملک فلسطین اس وقت تک نہیں ملا جب تک کہ وہ جہاد پر کمر بستہ نہ ہو گئے۔ نمبر 7، جب کوئی قوم نبی کی تعلیمات پر عمل کرتی ہے تو اللہ پاک اس کی ایسے غیبی طریقے سے مدد کرتا ہے جس کی کسی کو امید بھی نہیں ہوتی، جیسے اس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں سے راستے بنا دیے۔ نمبر 8، نبی کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ سخت سے سخت موقع پر بھی نہیں گھبراتا۔ بنی اسرائیل جب فرعونی لشکر کو دیکھ کر گھبرانے لگے تو اس وقت بھی حضرت موسیٰ نہیں گھبرائے، بلکہ خدا کی مدد کا یقین دلاتے رہے اور انہوں نے فرمایا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ایک ایمان والے کو خدا پر ایسا ہی یقین ہونا چاہیے۔ نمبر 9، جب کوئی قوم اللہ پاک سے اپنا تعلق بناتی ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی نعمتوں کے دہانے کھول دیتا ہے، جس طرح اس نے وادی تیہ میں بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ، پانی اور سائے کا عجیب و غریب بندوبست کیا۔ پھر اس کے لیے آسمان سے بھی نعمتیں برستی ہیں اور زمین بھی اس کے لیے اپنے خزانے اگلنے لگتی ہے۔ نمبر 11، جب کسی کو ایمان کا مزہ مل جاتا ہے تو پھر نہ وہ کسی لالچ میں آتا ہے اور نہ کسی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ جادوگروں کو جب حضرت موسیٰ کے نبی ہونے کا یقین ہو گیا اور وہ ایمان لے آئے تو پھر نہ وہ فرعون کے لالچ میں آئے اور نہ اس کی دھمکیوں کا ان پر کوئی اثر ہوا۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر ایمان کی حقیقت پیدا کرنی چاہیے تاکہ نہ ہم دنیا کے لالچ میں پھنس سکیں اور نہ بڑے سے بڑے ظالم کی دھمکیوں سے ڈریں۔ اس وقت کے خاص حالات میں بھی ہمیں صرف ایمانی قوت ہی خوف و لالچ کے فتنوں سے بچا سکتی ہے، ورنہ نہ معلوم کتنے لوگ کسی لالچ یا خوف کی وجہ سے ہمارے ملک میں اپنا ایمان گنوا دے رہے ہیں۔ نمبر 11، جس قوم کے پاس نبی کی تعلیمات ہوں اسے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل نے جس طرح اپنے انبیاء کی اور خاص کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور ان کی لائی ہوئی شریعت کی ناقدری کی، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ انبیاء اور ان کی تعلیمات کی ناقدری اللہ کے عذاب کا سبب بنتی ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کو 40 سال وادی تیہ میں بھٹکنا پڑا، آج ہم مسلمان بھی ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کیونکہ ہم نے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صحیح قدر نہیں کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق بخشے۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو بڑی حکمتوں کے ساتھ چلا رہا ہے۔ کبھی کسی کی موت ہوتی ہے یا کسی کا کچھ نقصان ہوتا ہے تو ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن جب کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، مثلا کسی کے گھر میں کسی کی موت ہو جائے، کسی سے اس کی اکلوتی اولاد بچھڑ جائے، کسی کے کاروبار میں کچھ نقصان ہو جائے یا اس طرح کا کچھ اور معاملہ ہو، تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔
حضرت خضر کے ساتھ حضرت موسیٰ کے واقعے میں یہی بات سمجھائی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے واقعات میں یہ بہت سی رہنمائیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہیں سمجھنے کی اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔